ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، یہ بھلائی برائی ایک جیسے نہیں ہوتے. ادفع باللتی ہی احسن، اس برائی کو دفع کرنا بھلائی سے، الٹا ان کے ساتھ بھلا کر کے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، دشمن دوست بن جائیں گے، بہت اچھے دوست بن جائیں گے. تو انڈیویجولز کے ساتھ، حکومتی لیول پر نہیں، سیاسی لیول پر نہیں، لیکن افراد کے ساتھ یہ رویہ کیوں نہیں رکھا مسلمانوں نے؟ تاریخ میں کبھی رکھا اس خطے کے لوگوں نے؟ کہ ہماری ذمہ داری کیا تھی جو ہم کریں؟ یہ ذمہ داری دنیا میں کسی جگہ ادا نہیں کی جاتی، بہت تھوڑے سے لوگ کہیں کہیں کرتے ہیں. اگر یہ کی ہوتی تو قرآن کہتا ہے دوست ہوتے تمہارے. لیکن اصل ذمہ داری جب ادا نہیں کی جائیں گے، جیسے ان کو سزائیں ملتی رہی ہیں، ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا جرمنی کے اندر اور یورپ کے باقی ممالک کے اندر، پولینڈ کے اندر، یوگوسلاویہ میں، ان تمام ملکوں میں ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ اللہ کی طرف سے سزائیں تھیں. جسے کہا کہ ہم نے، جس کو خود قرآن میں کہا تھا کہ ہم نے تمام جہانوں پہ فضیلت دی ہے ان کو اتنی بھیانک سزائیں دی کہ تاریخ میں کسی کو نہیں ملی اتنے لمبے عرصے تک. تو پھر انہیں سزا نہیں ملے گی؟ ان کو بھی سزائیں مل رہی ہیں، اس شکل میں مل رہی ہیں. یہ اپنی ان چیزوں سے نکل کر اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے اپروچ بدلیں. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، وہاں اسرائیل کے اندر جو جنگ چل رہی ہے اب، جس کے اندر مظلوم بڑی تعداد کے اندر مارے جا رہے ہیں، اس کا اینڈ کہاں ہوگا اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور اصل حل کیا ہے، اس پر پچھلے 2 خطبوں میں میں نے روشنی ڈالی تھی. اور بہت مختصر تاریخی نقطہ نظر ایک بار پھر دہرا دوں، صرف تاریخی، جس میں شاید ایک آدھ بات پچھلی مرتبہ رہ بھی گئی تھی، کہ اوریجنل تو یہ بنی اسرائیل ہی اسرائیل کے اندر تھے. پھر یہ منتقل ہو گئے تھے 76 کے 76 سب حضرت یوسف علیہ السلام کے بلانے پر. اس وقت تک 76 تھے، یہ 76 حضرت یوسف علیہ السلام کے بلانے پر مصر منتقل ہو گئے تھے. اور وہاں پر تعداد ان کی بہت بڑی، غلامی میں بات کو چلے گئے تھے. تقریباً 450 سال کے بعد پھر دوبارہ یہ وہاں اس علاقے کے طرف گئے، واپس ہوئے اور اس کے اندر داخل ہوئے. اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جہاں یہ کہا گیا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے قوم اس مقدس سرزمین میں اب تم داخل ہو جا کر، اللہ نے اسے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اس کے اندر جو ان کی کتابیں ہیں یا توریت ہے آج کی، اس کے اندر 15 مقامات کے اوپر یہ ہے کہ اللہ نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ یہ جگہ تمہیں دی جائے گی. 2 جگہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے دی جائے گی. اور ظاہر ہے ہمیشہ کے لیے دی جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر قیمت پر ہمیشہ وہ رہیں گے، اس لیے کہ یہ ہے کہ یہ بھی ساتھ میں ہے کہ تم بدعہدی کرو گے تو میرا عہد ٹوٹ جائے گا، پھر تم دوبارہ ٹھیک ہوگے تو پھر تمہیں واپس لایا جائے گا. تو پھر انہوں نے، یہ بھی قرآن کے اندر ہے کہ جب نکلے تھے اور ان سے کہا گیا تھا جاؤ وہاں پر، انہوں نے آناکانی کی کہ وہ تو جنگ ہو جائے گی وہاں جانے پر. تو کہا کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، اب 40 سال ان کو ڈیلے کر دیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ اب ان کی نافرمانی کی وجہ سے کینسل، یہ سزا میں 40 سال روک دیا گیا، 40 سال بعد داخل ہوں گے. یہ پہنچے وہاں پر جو کنعانی رہتے تھے، جب یہ نکلے تھے اپنی خوشی سے نکلے تھے، کسی نے نکالا نہیں تھا. 450 سال بعد اب لاکھوں کی تعداد میں تھے، جنگ ہوئی اور وہاں کے لوگوں کو انہوں نے مارا. اس کے اندر تو یہ ہے کہ ایک ایک آدمی کو، کسی کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو قتل کیا، جن جن علاقوں کو جیتتے رہے، جو آج کی جو توریت کے اندر لکھا ہوا ہے. تو بہرحال وہ وہاں پر پھر انہوں نے اپنی حکومت قائم کی. اپنی حکومت قائم کی وہاں پر انہوں نے، اور جو وہاں کے اوریجنل باشندے تھے کنعانی، جو ان کے نکلنے کے بعد وہاں، بلکہ ان کی بنی اسرائیل کے وجود میں آنے سے پہلے سے وہاں تھے، تو وہ کنعانی جو تھے وہ پھر تتر بتر ہو کے آس پاس کے علاقوں میں
جس میں سے زیادہ تر یہ عرب علاقے ہیں، وہاں پہ منتقل ہو گئے یا وہاں چلے گئے۔ یہ تقریباً 300 ساڑھے 300 سال حضرت سلیمان کا دور آنے تک حکومت کا پیک آیا ان کی، اور اس کے بعد پھر زوال شروع ہوا۔ تاریخ میں نے پچھلی مرتبہ بتائی تھی، لیکن اگر تاریخ میں ہم پہلے جاتے ہیں، جیسے فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے تو ہمیں مار کر نکالا گیا 1948 میں، ہمارا وطن تھا، وہ کہتے ہیں اس سے پہلے تو ہم تھے، ہمارا تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے ہمارا وطن، اور ہمارے لیے طے تھا۔ پھر اگر ہم تاریخ میں اور پہلے جائیں تو اس سے پہلے پھر وہاں کنعانی تھے، ان کے شروع ہونے سے پہلے یہی کنعانی جو تھے آس پاس کے عرب ممالک کے اندر جو پھیلے، انہی سے مکس اپ اور گڈمڈ ہو کے یہ موجودہ فلسطینی ہیں۔ تو اصل میں تاریخ میں اور پہلے جائیں تو پھر ان فلسطینیوں کا حق بنتا ہے۔ اصل میں تاریخ میں اگر ہم زیادہ پہلے جائیں، کوئی حد نہیں ہے کہاں تک جائیں، جہاں تک کی معلومات ہے اگر وہاں تک بھی جائیں تو پھر ہندوستان پر حکومت ہونی چاہیے کول، بھیل، سنتھال اور گوڑ قبیلوں کی۔ یہ سب باہر سے آئے ہوئے ہیں جتنے ہیں، چاہے جتنے انہوں نے اس وقت تاریخ بدلنے کی کوشش کی ہے، اصل پرانے باشندے تو وہ ہیں یہاں کے، ان کا یہاں پر اقتدار ہونا چاہیے، اقتدار مانا جانا چاہیے۔ اگر ہم تاریخ میں پیچھے جانے کی بنیاد پر فیصلہ کریں تو پھر امریکہ میں ریڈ انڈینز کی حکومت ہونی چاہیے۔ ہم تاریخ میں اگر باقی سب باہر کے آئے ہوئے ہیں، اگر ہم تاریخ میں اور پرانی دور تک حق اسے تسلیم کریں کون پہلے رہتا تھا یہاں پر، تو پھر آسٹریلیا کے اندر وہاں کے جو ایبوریجنز قبائلی ہیں ان کی حکومت ہونی چاہیے، باقی سب باہر کے آئے ہیں بات کو بسے ہوئے وہاں پر۔ تو امن کی بات یہ ہے کہ چند نسلوں پہلے جو جہاں چلا گیا، سیٹل ہو گیا، وہاں بزنس ہو گیا، وہاں گھر ہو گیا، وہاں آپس میں لڑائیاں نہ ہوں، وہاں پر امن سے رہیں، یہ تو اصل بات جو ہے وہ حقیقی یعنی حقیقت پسندانہ، ورنہ جنگ جاری رہے گی۔ میں مذہبی نقطہ نظر کی بات کروں، یہ تاریخی تھا۔ اس خطے کے اندر، اس علاقے کے اندر حضرت مریم اسرائیل کے اندر نظرت ایک جگہ ہے، وہاں حضرت مریم پیدا ہوئی۔ وہ جو نظرت ہے وہ اس وقت عربوں کا دارالخلافہ یا کیپٹل کہلاتا ہے، اسرائیل میں عربوں کا کیپٹل، وہاں پر 100% عرب رہتے ہیں۔ نظرت بہت بڑا علاقہ ہے، اس میں 69% مسلمان ہیں، 31% عیسائی عرب ہیں عرب، نسل کے اعتبار سے عرب ہے، مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہے۔ حضرت مریم وہاں پیدا ہوئی، حضرت عیسیٰ کا بچپن وہاں گزرا، پیدا تو وہاں نہیں ہوئے تھے، پیدا بیت الحم میں ہوئے تھے، بیت المقدس کے پاس ہے، وہاں سے تقریباً 140 کلومیٹر دور بیت المقدس کے پاس، وہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کی تمام زندگی یروشلم کے اندر گزری، وہاں انہوں نے دعوت دی، وہاں انہوں نے نبوت کی، حضرت عیسیٰ نے جتنی زندگی بھی گزاری، اور وہیں یہودیوں نے پکڑ کر ان کو پھر صلیب تک پہنچایا، اور ان کے عقیدے کے مطابق ان کو صلیب دے دی گئی۔ وہ مقام بھی جو وہاں چرچ آف دا ہولی سپلکر، وہاں پہ ایک چرچ بنا ہوا ہے، جس جگہ کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صلیب دی گئی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ کی زندگی کا ایک واقعہ اس علاقے سے وابستہ ہے، تو عیسائیوں کے لیے مقدس ہو گئی وہ جگہ، اور اس کے لیے، اسی جگہ کے لیے صلیبی جنگیں ہوئیں ساری عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان میں، تب یہودیوں کے پاس چونکہ پاور نہیں تھی۔ تو یہ تو عیسائیوں کا ہے مذہبی، ایک مذہبی جذبات کا۔ ان کی ایک سیہون کی پہاڑی، جبل سیہون، وہ وہیں پر ہے یہودیوں کی تاریخ کی، وہاں سے جو چل رہی ہے، حضرت یعقوب پیدا ہوئے یا حضرت ابراہیم سے کہا گیا تھا کہ تمہیں یہ علاقہ دکھایا جاتا ہے، تمہاری نسل کو ملے گا، وہاں جبل سیہون جو ہے ان کا وہاں پر ہے۔ وہیں پر ان کا موریہ، کوہ موریہ ہے، جس کے بارے میں ان کی تاریخ میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت اسحاق ذبیح اللہ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، جنہیں ذبح کرنے کے لیے لے جایا گیا تھا، وہی موریہ پہاڑی کے برابر میں لے جایا گیا تھا۔ یہ وہیں پر وہ جگہ ہے جہاں سلیمان نے ہیکل کہتے ہیں یا بیت المقدس یا مسجد تعمیر کی تھی انہوں نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، وہ بھی وہیں پر ہے۔ یہ سب تقریباً ایک ہی جگہ پر ہے، اور ان کی تاریخ کے بہت سے واقعات جو ہیں وہ اس جگہ سے، حضرت داؤد علیہ السلام کا مدفن وہیں پر ہے، وہیں دفن ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام وہیں دفن ہوئے۔ تو یہ سارے ان کی جو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم سے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ سرزمین تمہاری ہے، یہ ساتھ میں اور ان کی یہ مذہبی جذبات ہیں، اور مسلمانوں کا یہ کہ وہ جگہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، وہاں پر وہ جگہ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے مسجد اقصیٰ کے نام سے۔ یہ 3 مذاہب کے مقدس مقامات، اور 3 مذاہب
عیسائی اس وقت بظاہر کوئی دعویٰ نہیں رکھتے، جنگ نہیں کرتے، لیکن صدیوں جنگ کی ہے اس علاقے کے لیے، صلیبی جنگیں جو ہوئیں کروسیڈز عیسائیوں نے اس علاقے کے لیے، کہ یہ تو ہمارا مقدس علاقہ ہے۔ اچھا، اس میں اتنی بات اور سمجھ لیں کہ جتنے ان کے محققین ہیں یہودیوں کے، وہ پن پوائنٹ اس کو آج تک نہیں کر سکے ہیں۔ بس مانا جاتا ہے کہ وہی مقام جہاں پر یہ صخرہ ہے، جہاں پر یہ ٹیمپل ماؤنٹ کی جو جگہ کہلاتی ہے، یہ وہی مقام ہے قبۃ الصخرہ، یعنی وہ ڈوم آف دی راک جو بنا ہوا ہے وہاں پر، وہ ایک گنبد بنا سا بڑا، ایک چھوٹی سی ایک عمارت ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے، اس عمارت کے اوپر ایک گول گنبد بنا ہوا ہے، گولڈن کلر کا ہے۔ تو اب یہ یہودی یہ مانتے ہیں کہ یہی جگہ تھی جہاں پر ہیکل تھا حضرت سلیمان کا، مسلمان یہ مانتے ہیں کہ یہی جگہ تھی جہاں سے معراج ہوئی تھی، اور اسی جگہ سے متعلق اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ یہودی مانتے ہیں۔ وہ پورا یہ اس کے اندر ہے، بڑا جو کمپاؤنڈ ہے جسے حرم شریف کہتے ہیں، وہ ہر بیت کہتے ہیں یہودی، یہ بڑا جو کمپاؤنڈ ہے، اسی کمپاؤنڈ کے اندر سب چیزیں ہیں۔ اس سے تھوڑے فاصلے کے اوپر مسجد اقصیٰ جو آج کہلاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتح کیا تو وہاں جو روایات تھیں، کسی وحی کی بنیاد پر نہیں کیا، وہاں کے لوگوں کی، اور عیسائیوں کی حکومت تھی، یہودی وہاں پر نہیں تھے۔ عیسائیوں نے تو بڑا قتل عام کیا ہے جب انہوں نے یہودیوں کو جیتا ہے، تو انہوں نے جو وہاں کے لوگوں نے جو کہا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر حضرت ہیکل تھا، تو پھر وہیں سے معراج بھی ہوئی۔ اس جگہ پر جو ہے وہ یہ ہے آج ڈوم آف دی راک یا قبۃ الصخرہ۔ اسے 100% کسی وحی کی بنیاد پر نہیں ہے، کسی فرشتے کی رہنمائی میں نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا 100% وہی جگہ ہے۔ وہاں گاربیج، کوڑے، بہت گلا ڈالا جاتا تھا، کوڑا ڈالا جاتا تھا، وہ جگہ تھی، پوائنٹ آؤٹ کی گئی۔ وہاں پر حضرت عمر نے کہا کہ یہاں پر ایک یہ تعمیر کر دیا جائے، اور اس سے کچھ فاصلے پر، اس جگہ سے نہیں، اس سے کچھ فاصلے کے اوپر ایک مسجد بنانے کو کہا۔ ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی گئی تھی جو آج بڑی ہو گئی، وہ مسجد اقصیٰ آج کہلاتی ہے۔ تو پھر یہ وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، اس لیے کہ جہاں سے معراج ہوئی تھی، جس جگہ سے، وہاں پر نماز پڑھائی تھی انبیاء کو، مسجد اقصیٰ کہا جائے گا تو اس جگہ کو کہا جائے گا۔ اس سے فاصلے کے بعد حضرت عمر نے بنوا دی ایک مسجد، اس کا نام پڑ گیا مسجد اقصیٰ۔ تو اس وقت جو مسجد اقصیٰ کہلاتی ہے اور جس سے مسلمانوں کے بڑے جذبات وابستہ ہیں، یہ وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ اس کے قریب کی کوئی جگہ ضرور ہوگی جو تھی، 100% کیا ہے نہیں معلوم۔ ایسے ہی یہودیوں کا ہے، ان کے اسکالرز کہتے ہیں کہ 100% نہیں کہہ سکتے یہی جگہ ہے جن جگہوں پر ہمارا دعویٰ ہے، ہم 100% نہیں کہہ سکتے۔ جو جتنے ان کے اسکالر ہیں، محققین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ بس عام جو عوام ہیں، ان کے مذہبی جذبات جیسے وابستہ ہیں، جو انہوں نے ماننا شروع کر دیا، وہ ہے حقیقت۔ ہاں، تھا یہی علاقہ، اتنی بات ضرور ہے، پن پوائنٹ کر کے کون سی جگہ یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اب اس پر اختلاف اور مذہبی جذبات اس جگہ سے وابستہ ہے۔ مذہبی حل سب سے اچھا یہ تھا جو تاریخ میں گزر گیا، شاید آئندہ کبھی آئے تو وہی اچھا ہوگا۔ سن 2008 میں وہاں کے وزیر اعظم تھے، ان کا نام تھا ایہود اولمرٹ، وزیر اس کے اسرائیل کے۔ انہوں نے امن مذاکرات میں محمود عباس جو فلسطین کے صدر ہیں، ان کے سامنے یہ تجویز رکھی تھی کہ اسرائیل 1967 میں جو علاقے جیتے تھے، کچھ کو چھوڑ کر باقی سے پیچھے ہٹ جائے، جتنے جیت لیے اس میں کچھ کے علاوہ باقی کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائے۔ مشرقی یروشلم، جس میں یہ سارے مقدس مقامات بھی ہیں، مشرقی یروشلم کو فلسطین اپنا کیپٹل بنا لے، دارالخلافہ بنا لے، جس کے آس پاس بھی عرب رہتے ہیں وہاں، لیکن فلسطینی حکومت نہیں ہے، وہ اسے فلسطینی اپنا کیپٹل بنا لے، اور جتنے مذہبی مقامات ہیں جن سے عقیدت 3 مذاہب کے لوگوں کو ہے، اس پر کسی حکومت کا کنٹرول نہیں ہو، بلکہ سعودی عرب اور فلسطین اور جارڈن اور اسرائیل اور امریکہ، ان 5 کے مشترکہ انتظام میں اس جگہ کو دے دیا جائے، جو جتنے 3 مذاہب کے مذہبی مقامات ہیں، صرف اتنا حصہ، اور باقی ایسٹرن یروشلم جو ہے، ویسٹ یروشلم بعد کو بسا ہے، مغربی یروشلم جس میں اونچی اونچی عمارتیں ہیں، یہ ہے پرانی بستی جو مشرقی یروشلم ہے، جس کا انہوں نے یہ آفر دیا۔ محمود عباس نے اسے ریجیکٹ کر دیا، اسے تسلیم نہیں کیا۔ مذہبی حل تو شاید یہ تھا۔ اب مذہبی حل کی بات بھی ہے کہ اگر جس جگہ سے کسی کے جذبات وابستہ ہوں، بالکل صحیح تحقیق نہ ہو اور جذبات وابستہ ہوں یہ جگہ ہے، اور اس کے اوپر لوگ کہنا شروع کریں کہ ہمارے کنٹرول میں ہوگی اس مذہب کے لوگ،
تو بڑا خون خرابہ ہوتا ہے. بابری مسجد کے معاملے میں یہی تو ہوا. اس جگہ پر تحقیق کے اعتبار سے، سپریم کورٹ کے آخری فیصلے کے اعتبار سے بھی مندر کو تو کہا گیا کہ مندر کے آثار ملتے ہیں، لیکن رام مندر تھا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس جگہ پر رام مندر ہونے کا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے مذہبی جذبات یہ ہیں، مذہبی عقیدہ یہ ہے کہ یہاں پر رام مندر تھا. اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا کسی بھی طرح کا، آج تک نہیں ہے. اگر ہم مذہبی جذبات کی بنیاد پر کنٹرول مانیں کسی کا، تو پھر بودھوں کو، یہ بودھ گیا بلکہ بہار کے بہت بڑے علاقے سے گوتم بدھ یہاں پر پیدا ہوئے. وہ ترائی کا علاقہ جو تھوڑا سا سونولی سے ایک 30 کلومیٹر کے اوپر ہے نیپال کی سرحد کے اندر، وہاں لمبنی، وہاں گوتم بدھ پیدا ہوئے تھے. گوتم بدھ کا ادھر یہ جو بہار اور ایسٹ اینڈ مشرقی یو پی ہے، زندگی ساری اس علاقے کے اندر ان کی گزری. بدھ گیا کے اندر انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا یا شروعات کی، جہاں کہا جاتا ہے کہ ان کو گیان ملا تھا جس جگہ پر، اور ان کا انتقال کشی نگر میں ہوا. تو پھر یہ علاقہ جو ہے مذہبی طور پر بودھوں کو دے دیا جائے. اگر مذہبی عقیدت کی بنیاد پر کنٹرول مانا جائے کسی کا تو پھر انہیں دے دیا جائے. ایسے تو دنیا کے اندر جگہ جگہ یہ دعوے جو ہیں وہ ہو جائیں گے. یہ مذہبی جذبات کی وابستگی کی بنیاد پر جو لڑائیاں ہوتی ہیں علاقے کے کنٹرول کی، یہ سب کامنل ہوتی ہیں، یہ سب فرقہ پرستانہ ہوتی ہیں، چاہے جس مذہب کے لوگ کر رہے ہیں. وہ ایک حل تھا، اس حل کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا. محمود عباس نے اسے ریجیکٹ کر دیا. معلوم نہیں اب آئندہ اس درجے کا کوئی حل وہ جس دونوں کو تسلیم ہو آ سکے گا یا نہیں. میں اب اسلامی نقطہ نظر پر آتا ہوں. یہ مذہبی نقطہ نظر اسلامی نہیں ہے. مسلمانوں کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اصل میں اسلامی نہیں ہیں، اور جہاں پر بھی وہ اسلامی نہیں ہوں، قرآن کے مطابق نہیں ہو، اسلامی نہیں ہو، وہ سب فرقہ پرستانہ ہے یا فرقہ وارانہ ہے. اسلامی نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اسے سمجھ لیجئے کہ بنی اسرائیل اور یہودی یہ دو الگ الگ، یہ ایک نہیں ہے. زیادہ تر بنی اسرائیلی یہودی ہیں، لیکن بنی اسرائیل ایک نسل کا نام ہے، یہودی ایک مذہبی قوم کا نام ہے. بنی اسرائیل سے تھے یہ جتنے وعدے تھے اللہ کے، یہودیوں سے نہیں. یہ سب بنی اسرائیل سے تھے وعدے، اور یہ بھی تھا کہ تمہیں سزائیں ملتی رہیں گی، اگر تم نے گڑبڑ کی تو تمہیں سزائیں بھی ملتی رہیں گی، تم سے چھنتا بھی رہے گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو تمہیں واپس بھی ملتا رہے گا. یہ تفصیلات قرآن کے اندر بھی ہیں. سارے بنی اسرائیل نہیں ہیں یہودی. میں اس کے بارے میں بتاؤں کہ جب حضرت عیسیٰ سے 586 سال پہلے نبوکدنضر ایک بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی بیت المقدس کی، اور بہت بڑی تعداد کو ہکا کر لے گیا بابل، عراق کے علاقے کے اندر. وہاں پر یہ 60 سال قید میں رہے یا غلام رہے. بہت سے لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے. پھر جب واپسی کی بات ہوئی تو سب واپس نہیں آئے، اور بہت سے دوسرے علاقوں کے اندر منتقل ہو گئے جو یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے یا جن کا مذہباً یہودی تھے ان کی اکثریت. ان میں سے زیادہ تر آس پاس کے عرب علاقوں میں اور افریقہ کے اندر پہنچے. وہ بسے زیادہ تر اس وقت بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. 12 میں سے صرف 2 کا پتہ چلتا ہے، باقی 10 غائب. تو 10 کہاں گئے؟ ارے زیادہ تر نے اسلام قبول کر لیا. اکثریت ان کی ان عرب ممالک میں بسی تھی. آج اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی نسل بھی نہیں بچی کہ ہم بنی اسرائیل کے ہیں، اور مذہب بھی یہودیت نہیں بچا ان کی. تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام قبول نہیں کرتے یہودی. بہت کم تعداد نے، کچھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کیا تھا، اور بعد کو یہ 10 قبیلے جو غائب ہیں، اس میں یہ نہیں کہ سب نے اسلام قبول کر لیا ہوگا، لیکن ان کی بڑی تعداد کی آئیڈینٹی، شناخت غائب ہو گئی. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. شناخت جہاں باقی رہتی ہے، ایک اس کی مثال دوں، وہ صدیوں بعد بھی جو اپنی نسل کی شناخت رکھتے ہیں، وہ صدیوں بعد بھی بھولتے نہیں، اپنی نسلوں کو بتاتے چلے جاتے ہیں. یہ شناخت تو صرف اسلام نے غائب کی ہے. تو مثلاً ابھی منی پور کا جو آپ کا علاقہ ہے، یہاں کے لوگ 1980 سے اسرائیل کی حکومت کو خط لکھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل کا ایک کھویا ہوا قبیلہ جو ہے وہ بنو منسی، ہم اس کے لوگ ہیں، اور ہماری ایک ایک چیز میں بچہ بچہ اسے جانتا ہے، اور بچے بچے کو اس سرزمین سے عقیدت ہے. ہم اپنی ان یادوں کو آج تک ہم سنبھالے ہوئے ہیں، اور ہمیں اسرائیل آنے کی اجازت، بسنے کی اور شہریت دی جائے اور آنے کی اجازت دی جائے. 1980 کے عرصے کے بعد سے اب وہاں پر کافی اس کے اوپر بحث چلی. ان کا قانون یہ ہے کہ باہر سے آ کے اسرائیل میں وہ بسے گا جو بنی اسرائیل، اور شہریت اسی دی جائے گی جو بنی اسرائیل کا نسل کے اعتبار سے ہو اور مذہب کے حساب سے یہودی بھی ہو. اگر بنی اسرائیل کا ہے لیکن مذہب کے حساب سے یہودی نہیں ہے تو اس کو شہریت نہیں دی جائے گی. یہ قانون تھا. یہ جو منی پور کے اندر تھے، یہ تقریباً 2600 سال کے بعد، 2600 سال کے بعد یہ لوگ اس درمیان میں کیا کیا رہے، ان کے مذہب کیا رہا. یہاں کے قبائلی مذہب ہو گئے ہوگا، جیسے یہاں کے لوگ ہندو کہتے ہیں، پھر بعد کو عیسائی ہو گئے ہوں گے. یہ
یعنی عیسائی تھے یہ جس وقت گئے، تو انہوں نے کہا تم عیسائی ہو اس لیے نہیں آ سکتے. ان کا یہ ہے کہ کم از کم دادا جو ہے وہ یہودی ہو، دادا سے اوپر نہیں، دادا یہودی ہو تب ہم آنے دیں گے بنی اسرائیل کے کسی آدمی کو یہاں پر. پھر حل یہ نکالا گیا یہ اپنا مذہب بدل لیں، یہودی ہو جائیں تو ہم ان کو ایڈجسٹ کر لیں گے. 4000 لوگ 2021 میں گئے یہاں سے، سب بالکل اپنے حلیے کے اعتبار سے، اپنے فیچرز، صورت شکل کے اعتبار سے سب منی پوری ہیں. اور لیکن ان کا بچہ جو ہے بے پناہ خوش تھا، اور ان کو وہ ساری بنی اسرائیل کی یادیں اور اپنے قبیلے کا نام معلوم تھا کہ ہم بنی اسرائیل کے اس قبیلے کے ہیں. تو 4000 چلے گئے، 6000 ابھی باقی ہیں. تو انہوں نے اپنی یادیں باقی رکھی، چاہے وہ مشرک رہے چاہے وہ عیسائی ہوئے، اپنی نسل کی. جہاں پر اسلام قبول کیا وہاں یہ نسل ختم ہو گئی، وہاں ضم ہو گئے. تو وہ 10 قبیلے غائب. بنی بنوسی کی بھی یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ سب سے بڑا قبیلہ تھا اسرائیل. باقی کہاں گئے کچھ نہیں معلوم. تو کچھ نہیں معلوم کا مطلب یہ کہ آس پاس کے علاقوں کے اندر زیادہ تر نے ان میں سے اسلام قبول کر لیا، ورنہ اپنی نسل کی یاد کو وہ باقی رکھتے اور اطلاعیں ہوتی دنیا کو. جیسے اب 2600 سال کے بعد یہ منی پور سے گئے، تو ایسا نہیں کہ اسلام قبول نہیں کرتے. عرب بنیادی طور پر دعوت دینے والے لوگ ہیں، تو وہاں پر رہے، وہاں کے عربوں نے ان کو دعوت دی ہوگی اور وہ اسلام کے اندر آ گئے ہوں گے. تو اس لیے ان کا وجود جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور کوئی دعویٰ بھی نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو بنی اسرائیلی کسی جگہ اور کہتا بھی نہیں ہے. حل کی بات میں پھر کر رہا تھا کہ اسلامی حل کیا ہے. اسلام جو ہے کہتا ہے یہ یہودی جو ہے یہ اہل کتاب ہے، عیسائی بھی اہل کتاب ہے. اہل کتاب کے اندر تاریخی طور پر تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے 1948 تک مسلمانوں یہودیوں میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر 1948 تک یہودیوں اور مسلمانوں میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. صدیوں کی جنگیں عیسائیوں سے ہوتی رہی. وہ بھی اہل کتاب ہیں، یہ بھی اہل کتاب ہیں. عیسائیوں سے مسلمانوں کے اچھے تعلقات ہیں. یہودی بہت بڑے دشمن ہیں. ہر کہیں پتا بھی کھڑکتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہودی سازش ہے. دعوت کا تو نام ہی نہیں کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری تھی. تو اب یہ اس علاقے کے جو لوگ ہیں، اہل کتاب کے بارے میں کہتا ہے قرآن، جو یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے ان کے جرائم کی تفصیل بتائی بنی اسرائیل کے، بہت بتائی قرآن نے. وہ سارے جرائم کی تفصیل توریت میں بھی ہے، ان کو قبول بھی ہے، اس کی انہیں سزائیں بھی ملتی رہی. یہ بنی اسرائیل کے تھے. جہاں تک مذہب کا سوال ہے یہود، تو پھر اگر کچھ باتیں قرآن یہودوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ان کی گڑبڑیں ہیں، وہی بالکل اسی پیرائے کے اندر اسی ٹون میں عیسائیوں کے بارے میں بھی کہتا ہے، اسی پیرائے میں مشرکین کے بارے میں بھی کہتا ہے. یہ یہود اور نصارہ تو تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت، ان کے کلچر کی پیروی نہیں کرنے لگ جاؤ، ان کے مذہبی کلچر کی. اس وقت تک تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے. تو اب یہ دونوں کو ساتھ میں لیا نا. پھر یہ بات خاص طور سے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہ آپس میں ایک دوسرے کے سرپرست ہیں. ان میں سے یہود اور عیسائی دونوں کا نام لیا ایک ساتھ. یہودی عیسائیوں کو اپنا ایسا دوست مت بنانا کہ سرپرست بن جائیں، تمہارے گارجین. تعلقات اچھے رہ سکتے ہیں، تمہارے سرپرست دوست بن جائیں، ایسے دوست مت بنانا ان کو، تمہارے راز، تمہاری چیزیں. اور کہا یہ آپس میں ایک دوسرے کے سرپرست دوست ہیں. اب یہ یہودیوں عیسائیوں کو ایک ساتھ رکھا، ایک جگہ مشرکین کو شامل کیا ساتھ میں. اہل کتاب میں سے، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین، ان میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو. نہ مشرکین پسند کرتے ہیں، نہ اہل کتاب یعنی نہ یہودی نہ نصرانی. تو یہ تو بالکل ایک پیرائے میں سب کو لیا ہے نا، ایک جیسا لیا سب کو. تو کرنا کیا تھا ہم آئسولیٹ کر کے، بالکل الگ کر کے صرف یہودیوں کی دشمنی کیوں کریں؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو وہاں کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اور سارے دنیا کے مسلمانوں کی نفسیات ایسی ہی کچھ بن گئی، حالانکہ تاریخ کچھ اور کہہ رہی ہے جنگ کے بارے میں، اختلافات کے بارے میں. پھر کرنا کیا تھا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل، حکم ہے تم ان سے کہو، یا اہل الکتاب، اہل کتاب یہودی عیسائی دونوں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم تم جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، آؤ اس پر اکٹھے ہو جائیں، جو کامن ہے. اور قرآن نے پوائنٹ آؤٹ کیا، وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. اور وہ یہ ہے، مشترک ہم میں تم میں یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی اور کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں، اس کو صرف الہ مانیں، کسی اور کو. اور ہم میں سے کوئی دوسروں کو بھی
ایسا نہ کرے کہ ربوبیت میں شریک کر لے اور اپنے رب بنا لے. تو آؤ ان کو آفر دو. تو یہ حکم ہے آپ سب کے لیے، ہر نسل کے، دنیا کے تمام ایمان لانے والوں کے لیے حکم تھا. جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ مشترک یہ ہے کہ ہم اس کو ایک مانیں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اس آفر میں سب سے قریب یہودی ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. وہ ایک تاریخی بات ہے، کوئی حضرت عزیر والی بات کو دنیا میں کوئی یہودی آج حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتا. ان کے یہاں تو شرک کی سزا موت ہے، مسلمانوں کے یہاں نہیں ہے اسلام میں. ان کی شریعت کے اندر شرک کی سزا، مورتی بنانے کی سزا، کسی اور کو پوجنے کی سزا موت ہے، سزائے موت آج کی توریت میں بھی. تو اس آفر کے اندر سب سے زیادہ قریب یہودی ہیں، عیسائی نہیں ہے. کہا کہ سارے اہل کتاب سے کہو ہمارے تمہارے درمیان یہ مشترک ہے، تو آؤ اس کے اوپر ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور باتوں کے اختلاف ہیں اسے حل کرتے رہیں گے. کبھی یہ آفر نہیں دیا مسلمانوں نے. ذمہ داری تو یہ تھی نا، یا یہ تھی کہ ہم کس علاقے کے رہنے والے ہیں وہاں پر ہمیں رہنا ہے اور یا اس پر قبضہ کرنا ہے. یہ امت نے جہاں جہاں اپنی ذمہ داری چھوڑی ہے، یا ہندوستان سمیت وہاں برباد ہوئے. علاقائیت آ گئی، ہم کہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارے یہاں کے رائٹس کیا ہیں، ہمارے یہاں کے حقوق کیا ہیں، ہم نے کتنے سال حکومت کی ہے. اصل چیز جو اس زمین کے خطے سے تو کوئی تعلق نہیں تھا اسے اون کرنے سے. قرآن کہتا تھا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. تم میں سے جو اللہ کا وعدہ ہے، صحیح ایمان والے ہوں، اسی کے مطابق ان کے عمل ہوں، تو ہم تمہیں زمین میں پاور دیں گے. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. لیکن بات یہ کہ اگر وہ چیزیں ختم ہو جائیں اور صرف ہم زمین اور علاقے کے اوپر جھگڑے شروع کر دیں، تو ہوتا کیا ہے کہ یہ اسے کہتے ہیں رد عمل کی نفسیات. ایک نے کچھ کیا، اگلے کو بدلہ لینا ہے، چاہے شروعات جس نے بھی کی ہو، پھر اس کو لینا ہے، پھر ان کو بدلہ لینا ہے، کوئی حد نہیں ہوتی. مدینے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے وہاں کے مدینے کے اندر جو رہتے تھے، ان میں 120 سال سے جنگ چلی آ رہی تھی، 120 ایئرس سے. 120 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، دونوں قبیلے جنگ شروع ہو گئی. اس کے بعد ہر تھوڑے دنوں بعد بدلہ لینے کے لیے جنگ ہو جاتی تھی. آخری جنگ جو ہوئی ہے وہ سن 5 نبوی میں، نبوت کے 5 سال بعد آخری جنگ جو ہے وہاں پر جنگ بعاث ان دونوں قبیلوں کے درمیان ہوئی تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور اسلام کے جانے سے جنگیں ختم ہو گئی اور وہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. تو یہ جو رد عمل کی نفسیات ہوتی ہے، ایک نے شروع کر دیا ہمیں بدلہ لینا ہے، پھر ان کو بھی لینا ہے، پھر ان کو بھی لینا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. وہاں مکے میں بھی جنگ فجار چلی آ رہی تھی، معلوم نہیں کب سے. پھر آخری وہ ہوئی، پھر اس کے بعد ان میں ایگریمنٹ ہو گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت نہیں ملی تھی، تو جنگ فجار تب ہوئی تھی اور وہ آخری ہوئی تھی. لیکن چلی آ رہی تھی بہت پہلے سے، کہ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے. بات پتہ نہیں کب کی ہے اور کتنی پرانی ہے، اس کی بنیاد پر لڑائیاں جا رہی ہیں. یہ ہوتی ہے رد عمل کی نفسیات. رد عمل یا ریئیکشن یا پرتکریا کی نفسیات سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی کو چیلنج کریں، کچھ برا بھلا کہیں، کچھ اعتراض کریں، وہ پلٹ کر آپ کی چیزوں پہ اعتراض کرے گا، آپ کی باتوں کو سمجھنا نہیں چاہے گا کبھی بھی. قرآن دعوت میں کبھی رد عمل نہیں ہوتا. میں نے حوالہ دیا تھا اس کی پہلی قسط کے اندر کہ قرآن نے تو یہ کہا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. ان کے جھوٹے دیوتاؤں کو بھی ہیں غلط، لیکن ایسے الفاظ مت استعمال کرنا کہ ان کو گالی بن کر لگیں یا اس کی توہین ہوتی ہو، انسلٹنگ لگتے ہو. وہ اپنے سچے خدا کے لیے پھر رد عمل میں ریئیکشن میں کریں گے، اپنے سچے خدا کے لیے اپنا گناہ اور بڑھا لیں گے. تو بات کیسے کیا جائے؟ کہا کہ جادلہم باللتی ہی احسن ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ. حکمت سے اور اچھے انداز میں جو انہیں اچھی لگے. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ تو اہل کتاب کی پوزیشن تھی کہ ذمہ داری قرآن نے اہل کتاب کے لیے بتائی کیا تھی. ایک بات اور سمجھ لیں، گڑبڑیں رہیں، بہت کچھ رہا، اختلافات بھی رہے. قرآن نے کہا یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. قرآن کو بھی تو دیکھیے کیا کہہ رہا ہے اس کے اندر. عرب دیکھے قرآن کو، قرآن کا یہ ان میں سب نہیں ایک جیسے، لیسو سوا، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. بڑی عجیب آیت ہے. من اہل الکتاب امۃ قائمہ، اہل کتاب میں گروہ ایسا بھی ہے جو بالکل صحیح راستے کے اوپر ہے. یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، راتوں کو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے اور سجدے کرتے.
یہ کہیں نہیں کہا نمازیں ادا کرتے ہیں یا نماز قائم کرتے ہیں، کہیں نہیں کہا۔ اس کے بعد انہی کو صالحین کہا اگلی آیت کے اندر جا کے کہ اولئک من الصالحین، یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، واولئک من الصالحین، یہ صالحین ہیں۔ اس کے اور آگے بڑھا، یہ جو کچھ بھی کریں گے، وما یفعلوا من خیر، بھلائی کا جو کچھ بھی کام کریں گے ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا، یعنی قرآن ایمان والا مان رہا ہے ان کو۔ بھلائی کا جو بھی کام کریں گے، جو ایمان والے نہیں ہیں وہ دنیا کی بھلائی کے کام کریں گے، وہ وہاں پر قبول نہیں ہوگا۔ وما یفعلوا من خیر، یہ جو کچھ بھی بھلائی کا کام کریں گے وہ ریجیکٹ نہیں ہوگا۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ جانتا ہے کہ یہ متقی ہیں اس درجے تک۔ اور یہ کہیں نہیں بتایا کہ یہ نماز ادا کر رہے ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ایسے لوگ بھی ہیں ان کے اندر، ہم نہیں جانتے، جب بتایا ہمیں صرف قرآن نے اطلاع دی کہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں اس کے اندر۔ تو پھر ہم پوری قوم کے ساتھ میں دشمنی کیوں پالتے ہیں؟ ہمارا رویہ وہ کچھ بھی کرے، ہمارا رویہ یہ کیوں نہیں ہوتا کہ جو ہماری ذمہ داری تھی ہم اسے ادا کرتے؟ ہم سے کہا گیا تھا کہ ان کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلانا حکمت کے ساتھ میں اور اچھے انداز میں، ایسے جو ان کو بھی اچھا لگے۔ اور یہ کہا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، یہ کہ تم ان کا بھلائی کا جواب وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یہ بھلائی برائی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اس برائی کو دفع کرنا بھلائی سے، الٹا ان کے ساتھ بھلا کر کے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، دشمن دوست بن جائیں گے، بہت اچھے دوست بن جائیں گے۔ تو انڈیویجولز کے ساتھ، حکومتی لیول پر نہیں، سیاسی لیول پر نہیں، لیکن افراد کے ساتھ یہ رویہ کیوں نہیں رکھا مسلمانوں نے؟ تاریخ میں کبھی رکھا اس خطے کے لوگوں نے؟ یہ ڈیمانڈ ہوتی رہی کہ یہ علاقہ ہمارا ہے۔ اس کے لیے ایک دور وہ بھی تھا جب میں بھی مانتا تھا کہ ساری شرائط پوری ہو رہی ہے، اس لڑائی کو تو جہاد کہا جائے گا۔ یاسر عرفات جب وہ کر رہے تھے، کشمکش اور لڑ رہے تھے، تو اس کو تو جہاد مانا جائے گا، اس لیے کہ اسٹیٹ ساتھ دے رہی ہے، ان کا اسٹیٹ ضروری ہے، اسٹیٹ ساتھ دے رہی ہے، جو سعودی عرب ساتھ دے رہا ہے، اور ان کو سچ مچ ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے، تو پھر یہ تو جہاد ہے، وہ اس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں۔ پھر جب وہ اسٹیٹ مان لی گئی، جتنی چھوٹی سی جیسی بھی فلسطین کی اسٹیٹ، تو پہلے ہی دن یاسر عرفات نے یہ اعلان کیا کہ یہ سوشلسٹ حکومت ہوگی فلسطین کی۔ کیسا جہاد؟ سارے دنیا کے مسلمانوں کے جن کے ساتھ میں ہمدردی وابستہ تھی، اور یہ ان کی کوششوں سے خالی نہیں بنی، اس کے اندر دنیا کے بہت سے ملکوں کا اور اقوام متحدہ اور سب کا پریشر تھا، جس کی وجہ سے وجود میں آئی فلسطین کی ریاست۔ فرسٹ ڈے یاسر عرفات نے اعلان کیا کہ سوشلسٹ حکومت ہوگی، تو پھر جہاد کدھر تھا؟ اب تو نسلیں گزر گئیں، 2 نسلیں اور گزر گئیں، اس وقت سے لے کے اب تک۔ تب یاسر عرفات نوجوان تھے، اس وقت سے اب تک 2 نسلیں گزر چکی ہیں۔ اب بات یہ کہ جو اصل ذمہ داری تھی نہ انہوں نے ادا کی، نہ اس کے بعد کسی نے آج تک ادا کی اس علاقے کے اندر۔ وہ ٹھیک ہے، تاریخی طور پہ یہ ایک زیادتی ہوئی، ان لوگوں نے کی جنہوں نے اپنے یہاں سے مار کر نکالا، انہیں یہاں بسا دیا۔ تو تاریخ میں تو بہت بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، اس سے پیچھے ہوئی ہیں اور جگہ جگہ ہوئی ہیں، دنیا کے ہر ملک میں۔ اب ہو گیا نا، کہ ہماری ذمہ داری کیا تھی جو ہم کریں؟ یہ ذمہ داری دنیا میں کسی جگہ ادا نہیں کی جاتی، بہت تھوڑے سے لوگ کہیں کہیں کرتے ہیں۔ اگر یہ کی ہوتی تو قرآن کہتا ہے دوست ہوتے تمہارے۔ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ کہیں ریکارڈ میں نہیں ہے، لیکن ان کی بڑی تعداد اسلام قبول کر چکی ہے، جو بنی اسرائیل کے قبیلے تھے۔ اس لیے کہ جن عرب ملکوں میں گئے، وہاں پر عرب تو فطری طور پر دائی ہوتے ہیں، اور وہاں پر دعوت دیتے رہے، اور ان کا وجود ہی غائب ہو گیا، یعنی ان کی نسلی وجود غائب ہو گیا کہ کس نسل کے تھے وہ۔ اب بنی اسرائیل کے تھے، اور وہ انہی کے اندر ایڈجسٹ ہو گئے، ضم ہو گئے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو کبھی ادا نہیں کیا گیا۔ یہ ذمہ داری اگر ادا کی جاتی تو پھر حالات کچھ اور ہوتے۔ یہ رد عمل کی نفسیات جو ہے یہ نقصان پہنچائے گی، اور نقصان پہنچا رہی ہے۔ اور یہ اتنے جو جن کو دیکھ کر آپ کا دل تڑپتا ہوگا، جو بمباری کہیں پر ہو رہی ہے، ان کے بھی جو لوگ ریفیوجی کیمپ ہیں اس کے اوپر اور پھر مارے جا رہے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نہ ہوتا دکھ کی تو بات ہے، لیکن اصل ذمہ داری جب ادا نہیں کی جائیں گے، جیسے ان کو سزائیں ملتی رہی ہیں، ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا جرمنی کے اندر اور یورپ کے باقی ممالک کے اندر، پولینڈ کے اندر، یوگوسلاویہ میں، ان تمام ملکوں میں ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ اللہ کی طرف سے سزائیں تھیں، جسے کہا کہ ہم نے، جس کو خود قرآن میں کہا تھا کہ ہم نے تمام جہانوں پہ فضیلت دی ہے ان کو اتنی بھیانک سزائیں دی کہ تاریخ میں کسی کو نہیں ملی اتنے لمبے عرصے تک۔ تو پھر انہیں سزا نہیں ملے گی؟ ان کو بھی سزائیں مل رہی ہیں، اس شکل میں مل رہی ہیں۔ یہ اپنی ان چیزوں سے نکل کر اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے اپروچ بدلیں،
بجائے اس کے کہ کچھ یہ 4 نسلوں پہلے ہمارا علاقہ تھا. ہوگا. زمین سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زمین تو اللہ کہتا ہے کہ پوری دنیا پہ تمہیں اقتدار دے دیں گے، تم اقتدار کے قابل تو بنو پاور میں. یہ کہا کہ انتم الاعلون، تم ہوگے سب سے اوپر. شرط یہ ہے کہ ایمان والے تو ہو، ان کنتم مومنین، تمہارا ایمان تو ٹھیک ہو، تم ہوگے سب سے اوپر. تو اصل جو کام کرنے کا ہے وہ کیا نہیں، اور سب جذبات میں بہہ رہے ہیں. دکھ ہونا چاہیے انسانی نقطہ نظر سے. اگر اسرائیلیوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے کوئی، اور وہاں پر کوئی بچے مارے جاتے ہیں، یا ایک آدمی بھی اگر بے گناہ مارا جاتا ہے، اس کا بھی دکھ ہونا چاہیے ہمیں انسانی نقطہ نظر سے. اور یہاں جو بہت مارے جا رہے ہیں ان کا دکھ ہوتا ہے، ہونا چاہیے. صرف ان کا دکھ ہوتا ہے تو آپ کامنل ہیں، فرقہ پرست ہیں، اور ان کا نہیں ہوتا جو وہاں اگر کوئی بے گناہ مارے گئے ہیں. تو اس سے الگ ہٹ کر ہم اگر اپنی ذمہ داری ادا کریں، ساری دنیا میں کریں، ورنہ پھر اللہ جو ہے پھر اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے، اور یہ اللہ کے فیصلے ہیں جو نافذ ہو رہے ہیں، جس کی سزائیں مل رہی ہیں. کاش یہ سمجھ میں آ جاتا. ہمارے جو جذبات عوام کے اس کے ساتھ میں ہیں، ان کی بھی سمجھ میں آتا کہ ان فرقہ پرستی کے جذبات کو چھوڑ کر اصل دینی جذبات ہو. کاش ہم کسی طریقے سے اپنی باتیں کرنے کر سکیں کہ تمہاری ذمہ داری کیا تھی، کرنا کیا تھا، آپ شروع کر دو. کچھ وقت لگتا ہے، 1 نسل تو لگے گی، اور حالات بدلنے شروع ہو جائیں گے. امن بھی ہو جائے گا. نہ صرف امن ہو جائے گا بلکہ یہ لازمی بات ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ حق کو سمجھنے لگ جائیں گے. اس لیے کہ ابھی بھی سیکرٹ ہیں اندر. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے، اور جن کو قرآن متقی کے درجے تک لے جا رہا ہے. ایسی تو ہمیں معلوم ہے تنظیمیں ہیں اسرائیل میں اوپن کھلی، کہ جو ان سب چیزوں کی کھل کر مخالفت کرتی ہیں. اسرائیل میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی یہودیوں کی ایسی تنظیمیں ہیں جو اوپنلی کھل کر، اس لیے کہ وہاں کا جو پریس ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسا آج کل ہمارے ہندوستان کا پریس ہو گیا ہے، کہ حکومت کی مرضی کے خلاف کوئی چیز نہیں آ سکتی. تو وہاں پر اوپنلی آتی ہیں اور ان کی حمایت کی جاتی ہے اور ظلم کی مخالفت کی جاتی ہے. معلوم نہیں ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جس قرآن نے جن کو کہا ہے کہ انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا، آؤٹ نہیں کیا ہے، راتوں کو سجدے کرتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان ہے، ایمان والے ہیں. کہا کہ یہ عیسائیوں میں بھی ہیں، یہودیوں میں بھی ہیں، اہل کتاب کے اندر یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد حل ہمیں جو کچھ لینا چاہیے یہ ہے اسلامی حل، مذہبی حل نہیں. یہ ہے قرآن کا دیا ہوا حل. یہ مذہبی حل کچھ اور ہوتا ہے، اس کے اندر مذہبی جذبات وابستہ ہوتے ہیں دونوں طرف سے، تو وہ فرقہ پرستی کی طرف لے جاتا ہے اور خون خرابہ ہوتا ہے. تو نہ کوئی تاریخی حل ہے اس کا، چلتا رہتا ہے صدیوں. نہ کوئی مذہبی حل ہے، فرقہ پرستی بڑھتی چلی جاتی ہے دونوں طرف سے. جو حل اللہ کے کلام نے دیا ہے اگر اسے نہیں استعمال کریں گے تو نقصان اٹھاتے چلے جائیں گے. اور صرف انہیں ہی نہیں، باقی دنیا میں بھی نقصان اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے چلے جائیں گے اگر اس اپنی ذمہ داری کو نہیں پہنچیں گے کہ امت کیوں تھی یہاں پر. وہ ایمان والے ہوتے الگ الگ، امت کیوں تھی، یہ اس کا مقصد کیا تھا. اسے جب تک نہیں سمجھیں گے تو امت کے پرخچے اللہ خود اڑوا دے گا. اسے امت مانے گا ہی نہیں، وہ پرخچے اڑائے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے. بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.